شام کے دارالحکومت دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے سے قبل ہی سابق صدر بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو گئے تھے۔ اس منتقلی کے بعد شام پر الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے پر شامی عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اب بشار الاسد برطانوی اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ روس میں سیاسی پناہ لے کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد نے مفرور ہونے سے پہلے مرکزی بینک سے $250 ملین روس منتقل کیے۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے ریکارڈ میں یہ بتایا گیا کہ شام کے سابق صدر بشار الاسد نے غیر ملکی کرنسی کی شدید قلت کے باوجود 2 برس کے دوران تقریباً $250 ملین رقم کیش کی صورت میں ماسکو بھیجی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سابق شامی صدر بشار الاسد نے مارچ 2018 اور ستمبر 2019 کے درمیان کرنسی بھجوائی۔ یورو اور امریکی کرنسی میں کیش ماسکو کے بینکوں میں ڈپازٹ کروایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسی دوران اسد کی فیملی نے ماسکو میں پرتعیش جائیدادیں خریدیں۔ جنگ اور مغربی پابندیوں کے سبب بشار الاسد کو نقد رقم کے استعمال میں مشکلات کا سامنا رہا۔ خیال رہے کہ اسد کی حکومت پر شام کی دولت لوٹنے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کی مالی معاونت کے لیے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ میں امکان ظاہر کیا گیا کہ بشار الاسد اپنی روسی منتقلی کے بعد عیش و عشرت بھری زندگی گزارنے کے لیے ان اثاثوں کو استعمال کریں گے۔ مزید برآں ڈیلی میل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشار الاسد نے حال ہی میں 20 اپارٹمنٹس خریدے ہیں جن کی مالیت 30 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ 2022 میں امریکہ کے دفتر خارجہ کے کانگریس میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق بشار الاسد کے پورے خاندان کے مجموعی اثاثے $102 بلین مالیت کے ہیں۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس خاندان کی دولت کا درست تعین ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اسد خاندان کے اثاثے متعدد بینکوں، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار، کارپوریشنز اور باہر کے ممالک میں ہیں جہاں انہیں ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بشار الاسد اور اسما نے اپنی کمپنیوں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے پیسہ نکالنے اور حکومت کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام کے سب سے بڑے اقتصادی شخصیات کے ساتھ خاص اور قریبی تعلقات استوار کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسما کا شام کے معاشی بحران سے نمٹنے والی اقتصادی کمیٹی پر گہرا اثر تھا، اور انہوں نے شام کے خوراک اور ایندھن کی قیمت پر رعایتوں، تجارت اور کرنسی جیسے معاملات پر اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے سریا ٹرسٹ فار ڈیولپمنٹ پر بھی اپنا اثر و رسوخ ڈالا، جس کے ذریعے حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے زیادہ تر غیر ملکی امداد کو منتقل کیا گیا۔ 2020 میں امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ اسما اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ شام کے سب سے بدنام جنگی منافع خوروں میں سے ایک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اور سینئر اہلکار نے اسما کو ایک مزید امیر ترین کاروباری عورت اور خاندان کی مالیاتی امور کا نگران قرار دیا، جن کا مقابلہ اپنے شوہر کے ایک کزن رامی مخلوف سے تھا۔